شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ہم سب جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے ولی تھے، لیکن ہم میں سے کچھ لوگوں نے شیخ عبد القادر جیلانی کے حوالے سے کچھ افواہیں منسوب کی ہیں جو کہ حقائق پر مبنی نہیں ہیں۔ حتیٰ کہ موجودہ دور میں کچھ لوگوں نے شیخ عبد القادر جیلانی کا مجسمہ بھی بنایا۔ یہی نہیں، ابھی اور سنیے۔ ان کے 99 نام بھی متعارف کروائیں، نعوذ باللہ۔ آج ہم جانیں گے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کون تھے اور کیسے انہوں نے اسلام کی دنیا میں شہرت حاصل کی۔ آج سے کچھ دور پہلے ایران کے شہر گیلان سے بغداد جانے والے قافلے کا مقابلہ ڈاکوؤں کے ایک گروہ سے ہوتا ہے۔ کچھ دیر تک آپس میں مقابلہ ہوتا رہا، لیکن جلد ہی ڈاکوؤں کے گروہ اس قافلے پر غالب ہو گئے۔ پھر تلاشی اور لوٹ مار کا سلسلہ شروع ہوا۔ ایک ایک کر کے ڈاکوؤں نے تمام لوگوں کو لوٹنا شروع کیا۔ آخرکار چند ڈاکوؤں کو ایک سادہ اور غریب لڑکے پر نظر پڑی جو کہ ایک طرف خاموش بیٹھا تھا۔ انہوں نے اس سے دریافت کیا، کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ اس لڑکے نے جواب دیا، ہاں میرے پاس 40 دینار ہے۔ ڈاکوؤں نے اس لڑکے کی اور اس کی سامان وغیرہ کی تلاشی لی، لیکن کچھ بھی نہ ملا۔ تلاشی ختم ہونے کے بعد ڈاکو نے اس عجیب لڑکے کی اطلاع اپنے سردار کو دی۔ سردار نے اس لڑکے کو اپنے پاس بلوایا اور اس لڑکے سے پوچھا، اے لڑکے، تم کہتے ہو کہ تمہارے پاس 40 دینار ہے؟ لڑکے نے کہا کہ ہاں میرے پاس 40 دینار ہے۔ سردار نے پوچھا، وہ دینار کہاں ہے؟ فوراً لڑکے نے اپنی جیکٹ کا ایک حصہ پھاڑ کر 40 دینار نکال لیے اور تمام ڈاکوؤں کو حیران کر دیا۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ اگر تم یہ دینار نکال کر نہ دیتے اور کوئی دوسری بات بتائی ہوتی تو کسی کو آپ پر شک نہ ہوتا، لیکن پھر بھی آپ نے ایسا کیوں کیا؟ لڑکے نے جواب دیا، مجھے میری والدہ نے ہدایت کی تھی کہ کبھی جھوٹ مت بولنا۔ ڈاکوؤں کا سردار لڑکے کے عجیب و غریب رویے سے دنگ رہ گیا۔ اس نے سوچا، یہ لڑکا اپنی ماں کا اتنا فرما بردار ہے، جبکہ میں اس کے برعکس اپنے خالق کا ہی نافرمان ہوں۔ سردار اپنی سوچ میں ڈوبتا چلا گیا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے تمام لوٹی ہوئی دولت قافلے کے لوگوں کو واپس کر دی اور وہاں سے نئی زندگی کی شروعات کی۔ اس عجیب و غریب لڑکے کا نام شیخ عبد القادر جیلانی تھا۔ جب مسلم دنیا 11ویں صدی عیسوی کے بعد بڑے انتشار کے دور سے گزر رہی تھی، یہ سیاسی اور اخلاقی تنزلی کا دور تھا۔ عباسی خلافت کے سنہرے دن ختم ہو چکے تھے اور حکومت کمزور اور ناکارہ خلفاء کے ہاتھ میں چلی گئی تھی، جنہوں نے اپنے آپ کو عیش و عشرت کی زندگی دے دی تھی۔ شیطانی کارمتین فرقہ اپنی قاتلانہ سرگرمیوں میں مصروف تھا اور اپنے خنجروں سے اسلام کے اعلیٰ شخصیات کا پیچھا کرتا تھا۔ نظام الملک توسی سمیت بہت سے عظیم مسلمان ان کے خنجر کا نشانہ بن چکے تھے، لیکن کوئی مسلمان حکمران اتنا طاقتور نہیں تھا کہ ان کے مذموم حرکتوں کو روک سکے۔ ایسے ہی اداس ماحول میں شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی غیر معمولی صلاحیتوں سے شریعت اور طریقت میں ہم آہنگی پیدا کی، جس نے اپنے زمانے کے گمراہ مسلمانوں کو اسلام کی شکل اور روح دونوں کو بحال کر دیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی 1 رمضان 471 ہجری کو گیلان کے ایک متقی سید گھرانے میں پیدا ہوئے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے والد ابو صالح ایک انتہائی نیک آدمی تھے، جن کی شادی سید عبداللہ سومعی کی مساوی شہزادی سے ہوئی تھی، جو اپنے زمانے کے مشہور اللہ والے تھے۔ سید ابو صالح کی بیوی صالح فاطمہ نے 471 ہجری میں ایک بیٹے کو جنم دیا جب ان کی عمر 60 سال تھی۔ اس بچے کا نام شیخ عبد القادر جیلانی تھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کم عمر میں ہی اپنے والد سے محروم ہو گئے تھے۔ ان کی پرورش اور ابتدائی تعلیم ان کے قابل احترام نانا اور سنتی والدہ نے دی۔ جب ان کی عمر 17 سال ہوئی تو انہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے بغداد بھیج دیا گیا۔
بغداد ان دنوں اسلامی تعلیم کا ایک عظیم مرکز تھا اور کچھ ہی عرصے میں شیخ عبد القادر جیلانی جامعہ نظامیہ کے پرنسپل علامہ ابو زکریا تبریزی کے پسندیدہ شاگرد بن گئے۔ انہوں نے وہاں 8 سال تک تعلیم حاصل کی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ روحانی تربیت حاصل کرنے کے لیے روانہ ہوئے اور آخرکار اپنے زمانے کے مشہور بزرگ شیخ ابو سعید مخزومی کے شاگرد بن گئے۔ آخرکار شیخ عبد القادر جیلانی نے بغداد میں سکونت اختیار کی اور اپنی باقی کی زندگی اسلامی اور بنی نوع انسان کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ اس کے ساتھ ساتھ شیخ عبد القادر جیلانی ایک عظیم خطیب بھی تھے۔ ان کے لیکچرز نے ایک وقت میں 70 سے 80 ہزار افراد کی بڑی تعداد کو اپنی طرف متوجہ کیا، جس میں عباسی خلافت کے اعلیٰ شخصیات بشمول خود خلیفہ اور غیر مسلم بھی شریک ہوتے تھے۔ ان کی تحریریں ان کی تقریروں کی طرح مؤثر اور قابل ذکر ہے۔ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے سادہ، پرہیزگار اور منظم زندگی گزاری۔ اسلام کے اس عظیم ترین بزرگ نے 11 ربیع الثانی 561 ہجری کو 91 سال کی عمر میں آخری سانس لی۔ بس آج تک اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔